انسانی تاریخ کے سب سے پیچیدہ اور حیران کن سوالات میں سے ایک آخری ایام۔ آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم ایک ایسی دلچسپ ریسرچ کو سمجھنے جا رہے ہیں جو آخری ایام کے حوالے سے اسلامی اور یہودی عقائد کے درمیان موجود گہرے نظریاتی اختلافات اور ان کی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے صدیوں سے انسان کو تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اسے شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلے دجال کا تصور، پھر یہودی قوم کا تاریخی پس منظر، مسیحا کی آمد کے لیے 4 شرائط، دجال کے حوالے سے اسلامی تفصیلات، اور آخر میں اس حتمی جنگ کا ذکر کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی دجال کا تصور۔ ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے فراہم کردہ ماخذ میں انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ اور ایک کڑی آزمائش بتایا گیا ہے۔ سورس ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ میں ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے پاس ایسی حیران کن طاقتیں ہوں گی، مثال کے طور پر آسمان سے بارش برسانا، زمین کو فصلیں اگانے کا حکم دینا، اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کا فریب دکھا کر لوگوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرنا۔ زمین کے تمام خزانے جیسے اس کے اشارے پر چلیں گے۔ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس مخصوص ہستی کی آمد کو ہزاروں سال پرانے تاریخی واقعات سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ یہی اس پوری وضاحت کا مرکزی خیال ہے۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ شاید ایک مخصوص گروہ بالکل انجانے میں صدیوں سے اسی فریب دینے والی ہستی کا ہی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کنیکشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا۔ اور یہی ہمارا اگلا حصہ ہے، یہودی قوم کی تاریخ۔ اگر ہم تقریباً 3000 سال پیچھے جائیں تو ہمیں بار بار کی بے دخلی کا ایک لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ یہ کہانی حضرت سلیمان کی اس عظیم اور مثالی بادشاہت سے شروع ہوتی ہے، پھر 586 قبل مسیح میں بابل کی جلا وطنی اور پہلے ہیکل یعنی فرسٹ ٹیمپل کی تباہی کا واقعہ آتا ہے، اور پھر بالآخر 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں دوسرے ہیکل کی تباہی ہوتی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جس نے اس قوم کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا۔ ماخذ آگے واضح کرتا ہے کہ صدیوں تک یورپ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں در بدر رہنے کے باوجود دیوار گریا یعنی ویسٹرن وال کی موجودگی نے ایک دن واپس آنے اور تیسرے ہیکل کی تعمیر کی امید کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ یہ ایک ایسا جذبہ تھا جس نے انہیں آپس میں جوڑے رکھا۔ اور یہاں سے ہم آتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ پر، مسیحا کے لیے 4 شرائط۔ یہودی تھیولوجی کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد کی نسل سے ایک مسیحا آئے گا جو آ کر ایک نیا عالمی نظام قائم کرے گا، لیکن اس آمد کے لیے کچھ لازمی شرائط بتائی گئی ہیں۔ یہ 4 شرائط آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی، اسرائیل کی طرف واپسی۔ دوسری، یروشلم پر مکمل کنٹرول۔ تیسری، تیسرے ہیکل کی تعمیر۔ اور چوتھی، ایک بہت بڑی عالمی جنگ۔ اصل مدعا یہ ہے کہ اس متوقع حکمران کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ان شرائط کا اسی ترتیب سے پورا ہونا انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر ان قدیم پیشگوئیوں کو آج کے تاریخی واقعات پر رکھ کر دیکھا جائے تو کچھ بہت حیران کن چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے 1948 میں ریاست کا قیام اور 1967 میں یروشلم پر کنٹرول۔ سورس بتاتا ہے کہ 4 میں سے 2 شرائط تو پہلے ہی پوری مانی جاتی ہیں، لیکن تیسری شرط یعنی تیسرے ہیکل کی تعمیر، اس کے لیے مبینہ طور پر مسجد اقصی کی جگہ درکار ہے، اور یہاں آ کر معاملہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی چوتھی شرط کے طور پر ایک عالمی جنگ ہنوز باقی ہے۔ اب ہم چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دجال کے حوالے سے اسلامی تفصیلات۔ یہاں آ کر ہمارے اس تجزیے میں ایک بہت بڑا نظریاتی موڑ آتا ہے، کیونکہ اس مٹیریل کے مطابق ایک انتہائی گہرا فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف جس عظیم نجات دہندہ کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، ٹھیک اسی ہستی کو دوسرے عقیدے میں صریحاً سب سے بڑا دھوکے باز یعنی دجال قرار دیا گیا ہے۔ مطلب ایک ہی ہستی، لیکن ایک فریق کے لیے وہ عروج اور طاقت کا باعث ہے، جبکہ دوسرے کے لیے وہ تباہی اور فتنے کا سب سے بڑا نشان ہے۔ یہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ تصورات ہیں۔ اسلامی احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دجال کی جسمانی اور مافوق الفطرت نشانیاں بہت ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ گھنگرالیے بالوں والا ایک جوان شخص ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، وہ ایک انتہائی تیز رفتار اور بڑے گدھے پر سوار ہوگا، دنیا کے موسم اور خزانے جیسے اس کے کنٹرول میں ہوں گے، اور وہ اپنے ساتھ ایک مبینہ جنت اور جہنم لے کر چلے گا جو کہ دراصل ایک فریب ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات اس کے دور حکومت میں وقت کی تبدیلی ہے۔ زمین پر اس کا قیام صرف 40 دن کا ہوگا، لیکن پہلا دن ایک مکمل سال کے برابر لمبا محسوس ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ باقی 37 دن نارمل ہوں گے۔
وقت اتنا عجیب طریقے سے سکڑ یا پھیل جائے گا کہ اس دور میں لوگوں کو اپنی نمازوں کے اوقات کا باقاعدہ ریاضیاتی حساب کتاب لگانا پڑے گا۔ اور بالآخر ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے پر، وہ آخری پیشگوئی شدہ جنگ۔ سورس کے مطابق جب دجال اس پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور فتنہ پھیلائے گا تو ایک الہی حصار اسے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ فرشتے ان شہروں کی حفاظت کے لیے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے اور مدینہ کی زمین 3 بار لرزے گی، یعنی زلزلے آئیں گے، جس کا مقصد ان مقدس حدود سے تمام منافقین کو باہر نکالنا ہوگا۔ پھر اس حدیث کا حوالہ آتا ہے جس کے مطابق سچے مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، وہ دمشق مشرق میں ایک سفید مینار کے پاس اتریں گے اور بالآخر دجال کو لد کے دروازے پر شکست دے کر قتل کریں گے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اسی لد کے مقام پر ایک بہت بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ یعنی ایئرپورٹ موجود ہے۔ اس آخری جنگ کے حوالے سے ایک اور دلچسپ اور چونکا دینے والی ڈیٹیل خرقت کے درخت کی ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واحد درخت ہوگا جو اس جنگ میں یہودیوں کو چھپانے اور پناہ دینے کے لیے بول اٹھے گا، اور ماڈرن کانٹیکسٹ میں یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ اس وقت اس خطے میں خرقت کے درختوں کی وسیع پیمانے پر شجرکاری کی جا رہی ہے، جس سے یہ خیال آتا ہے کہ کیا واقعی اس شجرکاری کے پیچھے اسی آخری جنگ کی تیاری کا کوئی عنصر چھپا ہے؟ تو ان تمام باتوں کے بعد ذہن میں ایک بہت بڑا اور بے چین کرنے والا سوال اٹھتا ہے۔ آج کی اس جدید دنیا کی تاریخ، عالمی سیاست اور جغرافیائی فیصلے کس حد تک ان قدیم پیشگوئیوں کے انتظار کے زیر اثر تشکیل پا رہے ہیں؟ کیا ہماری دنیا محض عام سیاسی اور معاشی فیصلوں پر چل رہی ہے، یا پھر یہ سب کسی پرانی کتاب کے ایسے ابواب ہیں جو اب تیزی سے ہمارے سامنے کھل رہے ہیں؟ سوچئے ضرور، کیونکہ شاید تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ اب پہلے جیسا نہ رہے۔